کی ضمانت ہو سکتے ہیں۔ اگر آرمینیا میں ایرانی لشکر کو کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تو ممکن ہے کہ پرویز اپنی تلوار نیام میں کرنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اب رومیوں کے مقابلے میں اسے پہلی بار اپنی قوت کا احساس ہوا ہے، اور یہ احساس اس قدر شدید ہے کہ وہ صلح اور امن کے الفاظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ عاصم نے کہا، لیکن آپ ان سب باتوں کے باوجود اس جنگ کو پسند نہیں کرتے۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، میری پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انطاکیہ میں شہنشاہ سے ملاقات کے بعد میرے لیے صرف دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں پوری قوت کے ساتھ اس جنگ کے خلاف اپنی آواز بلند کروں اور مجھے بزدل یا رومیوں کا طرفدار سمجھ کر کچل ڈالیں، اور دوسرا یہ کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کر لوں کہ اس لڑائی کو روکنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ صلح اور جنگ کے متعلق سوچنا ایک بادشاہ کا کام ہے، مجھے صرف ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایران کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے خون بہانے میں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے نگاہوں سے گر جانا پسند نہیں جسے وقت آنے پر میں کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ خسرو پرویز کبھی میرا دوست تھا اور میرے مشوروں پر عمل کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کے صلاح کار ایسے لوگ ہیں جنہیں میرے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ تھی۔ میری آخری امید یہی ہے کہ کسی دن میں اس کا کھویا ہوا اعتماد حاصل کر سکوں گا، اور صلح دامن کے حق میں میری آواز شہنشاہ کے کانوں کو ناخوشگوار محسوس نہیں ہوگی۔ میری غیر حاضری میں بعض حاسدوں کو شہنشاہ کے کانوں میں زہر بھرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن میں انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شہنشاہ عنقریب یہاں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد شاید مجھے کسی محاذ پر بھیج دیا جائے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں تمہیں اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ دمشق پہنچنے سے پہلے میری بیوی اور بیٹی تمہاری پناہ میں تھی، اور اب تم میری پناہ میں ہو۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے ہم دنیا کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا تو مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے مغموم لہجے میں کہا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے سر چھپانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت تھی۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرا سفر کہاں ختم ہوگا۔ مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھ کو ایک غریب الدیار سمجھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ سین نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دوں گا جو ایک باپ اپنے بیٹے یا ایک دوست اپنے دوست کو نہ دے سکے۔ میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سین مسکرا رہا تھا اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خوش وضع انسان کی نگاہیں سنگلاخ چٹانوں کو بھی موم بنا سکتی ہیں۔ وہ اپنے دل میں محبت اور اطاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر جب وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا سین کی باتوں پر غور کر رہا تھا تو اسے ایک الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ ایران کا ایک جرنیل اسے اس درجہ بے تکلفی کے ساتھ پیش آئے گا۔ پھر اسے سین کی گفتگو کے دوران میں یوسیپیا کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر بار بار محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی ذہنی کرب میں مبتلا ہے، اور سین کا مقصد اس کی دلجوئی سے کہیں زیادہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنا ہے۔ عاصم کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ زمانے کی گردش نے ایک جری انسان کو امن اور جنگ کے متعلق اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چند دن بعد کسریٰ پرویز انطاکیہ سے دمشق پہنچ گیا، اور ایران کے لشکر نے شام کے کئی اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے کے بعد لبنان پر یلغار کر دی۔ لبنان کے ساحلی شہر دفاعی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے اور سمندر کی طرف سے ان کے رسد و کمک کے راستے کھلے تھے، لیکن رومیوں کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جگہ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ دمشق میں پرویز کی آمد کے بعد سین کی یہ پریشانی دور ہو چکی تھی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔
اب وہ دربار میں ان چند سرکردہ جرنیلوں کے دوش بدوش کھڑا ہوتا تھا جو جنگی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ پرویز دمشق کے اس عالیشان محل مقیم تھا جہاں فتح سے قبل رومی حاکم رہا کرتے تھے۔ سین صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا اور غروب آفتاب تک وہاں مصروف رہتا۔ بعض اوقات وہ گھر آ کر بھی کئی گھنٹے مختلف محاذوں کے جنگی نقشے تیار کرنے میں منہمک رہتا۔ ان ایام میں عاصم کی حالت ایک ایسی انسان کی سی تھی جو کسی تیز رفتار ندی کے بھیانک دباؤ سے نکلنے کے بعد کنارے کی چٹان کی دوسری طرف ایک بڑے دریا کی طغیانیوں کا مشاہدہ کر رہا ہو اور جسے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یکساں دشوار اور ہمت شکن محسوس ہوتا ہو۔ یہ چٹان سین کا گھر تھا جہاں پاؤں جمانے کے بعد وہ ماضی کو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے آگے کے مستقبل کی تمام منزلیں زیادہ بھیانک اور زیادہ حوصلہ شکن طوفان کے آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ گھر حال اور مستقبل کے درمیان ایک جزیرہ تھا جہاں اس کی خواہش صرف زندہ رہنے تک محدود تھی۔ وہ اعلیٰ صبح اٹھتا، اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا، باغ میں ٹہلتا اور پھر جب اسے اپنے گرد و پیش سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی تو مہمان خانے کے ایک کمرے میں جا بیٹھتا۔ یوسیپیا اس کے ساتھ حسب معمول انتہائی شفقت سے پیش آتی، لیکن کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے دل پر جبر کر کے مسکرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جنگ کے باعث جو اداسی دمشق کے در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی اس کے پروقار چہرے کو بھی مغموم بنا دیتی تھی۔ نوکر جن کی تعداد اب 7 تک پہنچ چکی تھی مختلف محاذوں پر ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں لاتے تھے۔ یوسیپیا بظاہر ان خبروں پر مسرت کا اظہار کرتی، لیکن عاصم کو بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ سین کی بیوی اپنی صحیح احساسات پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ فستانیہ اس سے مختلف تھی۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ سین کی بیٹی ہے اور اس کا باپ شہنشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ اسے ایران کا سب سے بڑا جرنیل اور پرویز کو ساری دنیا کا فاتح دیکھنا چاہتی تھی۔ رومی اور یونانی سپاہیوں کی تباہی اور اہل شام کی مظلومیت کے متعلق اس کے تاثرات اپنی ماں سے قطعاً مختلف تھے۔ وہ بے حس یا سنگ دل نہ تھی اور کبھی کبھی شامیوں کی مظلومیت کی داستانیں سن کر اس کے شگفتہ چہرے پر غم کے بادل چھا جاتے تھے، لیکن ایرانیوں کے مظالم سے شاکی ہونے کے باوجود اسے یہ گلہ تھا کہ رومی بلا وجہ اس جنگ کو طول دے کر اہل شام کے مصائب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ اکثر کہتی، قیصر یہ جانتا ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی افواج ہر محاذ سے بھاگ رہی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا؟ اگر وہ ہمارے شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ کاش رومیوں کو کوئی یہ بات سمجھا سکتا کہ ایرانی قسطنطنیہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ فستانیہ مختلف طریقوں سے عاصم کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ ایران کے لشکر میں ایک بہادر سپاہی کے لیے شہرت اور ناموری کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ابا جان تمہارے لیے بہترین عہدہ حاصل کر سکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شہنشاہ کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکو گے۔ لیکن عاصم اس کی باتوں کو ایک بچے کی دل لگی سمجھ کر گفتگو کا موضوع بدل دیتا۔ کچھ دنوں سے عاصم نے سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے فارسی زبان سیکھنی شروع کر دی تھی اور اس کی درخواست پر سین فوج کے ایک عمر رسیدہ سپاہی کو اپنے گھر لے آیا تھا جس نے نوشیروان کے زمانے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک رومی افسر کے غلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کی ابتدائی سال قسطنطنیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزارے تھے۔ اس بوڑھے سپاہی کا نام فیروز تھا اور وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ سریانی، رومی اور یونانی زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا تھا۔ عاصم کو سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے کسی ساتھی اور فیروز کو بڑھاپے میں کسی قدردان کی ضرورت تھی، چنانچہ وہ چند دن میں ایک دوسرے کے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے۔ فیروز درمیان قد اور دوہرے جسم کا ایک تندرست اور توانا آدمی تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن چہرے پر ابھی تک جوانوں کی سی تازگی نظر آتی تھی۔ سین نے عاصم کو فارسی سکھانے کے علاوہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپ دی تھی اور وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی عاصم اور فیروز شیر و شکار کے بہانے
گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل جاتے اور جب وہ تھک کر کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تو فیروز اپنے بچپن یا جوانی کی کوئی دلچسپ داستان شروع کر دیتا۔ ایک رات عاصم فیروز سے باتیں کر رہا تھا۔ سین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب، آقا آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ عاصم کسی توقف کے بغیر اٹھا اور نوکر کے پیچھے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سین کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ ایک خوبصورت قالین پر بیٹھا ایک نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سین نے نقشہ لپٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہنشاہ نے میرا مشورہ مان لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اس مرتبہ میں نے انہیں صلح کا مشورہ دینے کی حماقت نہیں کی، بلکہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں یروشلم پر چڑھائی کرنے سے پہلے لبنان کی چند اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ رومیوں کا بحری بیڑا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ہمارے جرنیلوں کی اکثریت اس بات کی حامی تھی کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پر چڑھائی کر دینی چاہیے۔ وہاں سے کل یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بھی شہنشاہ پر زور دیا تھا کہ رومی افواج فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے یروشلم میں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں حملے میں تاخیر کر کے انہیں مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یروشلم کے محاصرے نے طول کھینچا تو اہل روم کو اپنی بحری قوت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے ہمیں یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان کی کمک کے راستے بند کر دینے چاہیے۔ آج ایک طویل بحث کے بعد شہنشاہ نے میری تجویز مان لی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے قیصاریہ کا محاصرہ کرنے والے لشکر کو کمک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ میں کل صبح یہاں سے 3000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ چند دن تک شہنشاہ خود بھی لبنان کے محاذ پر پہنچ جائیں گے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کی اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم رومیوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیں کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بلا تاخیر ہتھیار ڈال دیں۔ میں علی صبح فوج کے مستقر میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے محاذ پر روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے شاید تم سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے۔ میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہیں رہو گے اور میری غیر حاضری میں دمشق چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہ حکم نہیں بلکہ ایک درخواست ہے، ایک ایسے شخص کی درخواست جو تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے میں ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ میری عمر کا انسان نئے ساتھی اور دوست تلاش نہیں کرتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو۔ عاصم نے متاثر ہو کر کہا، اس گھر سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ سین مسکرایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عاصم اپنے بستر پر لیٹا اپنے دل میں سین کی گفتگو دہرا رہا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی خوشی نہ تھی کہ پرویز لبنان کی بندرگاہیں فتح کرنے کے متعلق سین کا مشورہ مان لیا ہے، تاہم یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے خیالات ایرانیوں کی فتح کے حق میں تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سین محاذ جنگ پر جا رہا تھا۔